ولادت ہے 15 شعبان المعظم، ٹھیک ہے، 255 ہجری، 255 ہجری، بعض نے 56 کہا، بعض نے 55 کی زیادہ ہے۔ 11ویں امام والد ہیں، 12ویں امام کے والد کون ہیں؟ 11ویں امام کی شہادت کا سن ہے 260 ہجری، 260 ہجری۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے زمانے کے امام نے امامت کی ذمہ داری 5 برس کے سن میں سنبھالی ہے۔ ماں کون ہے؟ جناب نرجس ذرا سا سنیں، چونکہ یہ موضوع ہے، ایک ٹاپک ہے، لہذا نشیب و فراز گفتگو میں آئیں گے، آپ گھبرائیے گا نہیں۔ نرجس نام بات کا ہے، گھر کا نام تھا ملیکہ، پوتی ہے قیصر روم کی۔ ذرا سنیے گا، اور خدا کی قسم اگر یہ آغوش عظیم نہ ہوتی، جملہ کہہ رہا ہوں بیدار ہو کے سنیے گا، اگر جناب نرجس کی آغوش عظیم نہ ہوتی، امام کی زوجہ تو بن سکتی تھی، امام کی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ زوجہ بننا اور ہے، امام کی زوجہ بننا اور ہے، امام کی ماں ہونا۔ جناب ملکہ قیصر روم کی ہوتی ہیں، جناب عیسیٰ کے وصی ہیں جناب شمعون علیہ السلام، یہ ان کی نسل میں سے ہیں۔ آئی کیسے، کہاں روم؟ اب میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ مجلس کا ایک قانون بھی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میں تاریخ آپ کے سامنے نہ رکھوں۔ قیصر روم نے، یعنی جناب ملکہ جناب نرجس خاتون کے دادا نے چاہا کہ اپنی پوتی کا عقد اپنے ہی گھرانے میں کر دیا جائے۔ 3 مرتبہ کوشش کی، لیکن ہر بار کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی زلزلہ ایسا آیا، نہ وہ انتظام رہا، نہ وہ شاہی لوگ رہے۔ عیسائی عالموں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں لگتا کہ یہ عمل نیک ہے۔ پھر جناب نرجس خاتون فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ جیسے شادی کا اہتمام تھا سب کچھ ویسے ہی ہے، لیکن جس کرسی پہ میرا دادا بیٹھا تھا وہاں جناب عیسیٰ بیٹھے تھے، اور ان کے وصی جناب شمعون بیٹھے تھے۔ اور ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے، اور جیسے ہی رسول اللہ آئے جناب عیسیٰ تعظیم میں کھڑے ہو گئے، جناب شمعون تعظیم میں کھڑے ہو گئے، اور رسول نے رشتہ مانگا اپنے 11ویں وصی حسن عسکری کے لیے۔ اب آپ ذرا غور کریے گا، جس رشتے میں رسول آ جائے اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ اچھا، اب یہ ایک سبب یہ بشر بن سلیمان، اب میں تاریخ کے ورق کی چند صفحے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ 9ویں امام کے بھی صحابی ہیں، اور 10ویں امام کے بھی، 11ویں امام کے بھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی نسل سے ہیں، سامرہ میں رہتے ہیں، غلام کو خریدنے اور بیچنے کا ان کا کاروبار ہے۔ حضرت ابو ایوب کی انصاری میں کی نسل میں سے ہیں، انہی کے سلسلے میں سے ہیں۔ تو ایک مرتبہ 10ویں امام نے اپنے غلام کو بھیجا اور کہا جاؤ بشر بن سلیمان کو بلا کے لے آؤ۔ غلام گیا، دق الباب کیا، انہوں نے دروازہ کھولا، دیکھا مولا کا غلام۔ اچھا، جب مولا سے محبت ہے تو غلام کی بھی عزت ہے، اگر غلام ہے میرے مولا کا غلام ہے۔ کہا کیسے زحمت فرمائی؟ کہا کہ تمہیں امام نے بلایا ہے۔ بشر بن سلیمان ایک مرتبہ امام کے گھر کی طرف آئے تو خدا کی قسم ذرا جملے سنیے گا، امام نے 10ویں امام نے، امام علی نقی علیہ السلام بشر بن سلیمان کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ تم
ابو ایوب انصاری کی نسل میں سے ہو، تمہارے سینے میں ہماری مودت و ولایت ہے، تم ہمارے خاص چاہنے والوں میں سے ہو۔ کہا مولا؟ 10ویں امام نے فرمایا اے بشر، میں تمہیں تمہارے حوالے ایک ایسا راز ہے جو تمہارے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ جس پر تمہاری نسلیں فخر کریں گی۔ انہوں نے کہا آقا حکم کریں۔ امام نے رومی زبان میں خط لکھا۔ بشر بن سلیمان کہتے ہیں اور 220 درہم مجھے دیے، کہا فلاں وقت بغداد کے پل کے پاس پہنچ جانا، کشتیاں آئیں گی غلام اور کنیزوں کی، دور سے دیکھنا کچھ خریدار ہوں گے جو خرید رہے ہوں گے، لیکن ایک ایسی کنیز ہوگی جو بکنے کے لیے تیار نہ ہوگی، اس کی قیمتیں بڑھتی رہیں گی لیکن نہ اپنا چہرہ دکھائے گی نہ بکنے کے لیے تیار ہوگی۔ جب یہ کیفیت ہو تو جو اس کا مالک ہوگا، جو بیچ رہا ہوگا، وہ آخر میں یہ کہے گا آخر میں تو تمہیں بیچنے کے لیے لایا ہوں، تب تم یہ خط دینا اور یہ رقم دے دینا۔ بشر بن سلیمان کہتا ہے کہ میں نے اسی ہدایت پہ عمل کیا، پہنچا تو بالکل ویسے ہی ہو رہا تھا، ہم نے بتایا تھا بالکل وہی کیفیت تھی۔ کہا کہ یہ کنیز تھی کہ جس کو بار بار آ رہے تھے خریدنے کے لیے، لیکن وہ بکنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور یہ کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی بادشاہ وقت بھی آ جائے تو مجھے نہیں خرید سکتا۔ کہتا کہ جب یہ کیفیت ہوئی تو میں نے کہا کہ میرے پاس اشراف عرب میں سے ایک شریف کا خط ہے، اگر تم کہو تو میں خط اسے دوں۔ کہتا ٹھیک ہے، خط دیا۔ بشر بن سلیمان کہتے ہیں کہ وہ خاتون نے اس خط کو لیا، تحریر کو دیکھا، چوما آنکھوں سے لگایا اور کہا کہ مجھے اسی کے ہاتھ فروخت کر دو۔ اچھا خریدار بہت تھے لیکن وہ خاتون کسی کے ہاتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معصوم کی ماں ہو وہ بکتی نہیں ہے، کوئی اسے خرید نہیں سکتا۔ انہوں نے 220 درہم دیے اور خاتون کو لے کے بشر بن سلیمان نے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ تم خط کی تعظیم کر رہی ہو، خط کو چوم رہی ہو، جبکہ تم خط لکھنے والے کو جانتی ہی نہیں۔ خط کس نے لکھا تمہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ کہا کہ تم امام کے پہلو میں رہ کر امام کی معرفت نہیں ہے۔ ارے میں خط لکھنے والے کو بھی جانتی ہوں، اس سلسلے کو بھی جانتی ہوں۔ اب بشر بن سلیمان بغداد سے سمر رہا ہے، اور ایک مرتبہ یہی وہ خاتون ہیں جن کو زمانے کے امام کی ماں بننا ہے، یہی وہ خاتون ہے جس کی آغوش میں وہ امام پروان چڑھے گا جو ظلم و جور کو ختم کرے گا، جو عدل انصاف کی حکومت۔ 10ویں امام نے کہا جناب نرجس خاتون سے کہ یہ کہ میں تمہیں 10,000 درہم و دینار دوں یا ایک خوشخبری سناؤں۔ قیصر روم کی پوتی تھی، معرفت بلند نہ ہوتی تو یہاں تک آتی کیسے، کردار میں طہارت نہ ہوتی تو یہاں تک آتی کیسے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی آقا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خوشخبری کی ضرورت ہے۔ 10ویں امام نے فرمایا کہ مبارک ہو تمہاری آغوش میں وہ بیٹا پیدا ہوگا، وہ بیٹا پروان چڑھے گا، تم ایسے کی ماں بنو گی جو دنیا سے ظلم کو ختم کرے گا اور ساری کائنات میں اللہ کا دین ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آوازیں ہوں گی۔